السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم بارک لی فی اوقاتی ربی زدنی علما ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم انی اعوذ بک من الکسل والحرم والمعصم والمغرم. اللہم انی اعوذ بک من البرص والجذام والجنون من سیء الاسقام. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے خیر خیریت سے ہوں گے. تو آج ہم بالکل سمپل سی پینٹنگ بنا رہے ہیں اگین، جو ایزیلی بن جائے اور جلدی بھی بن جائے، ٹائم بھی نہ لے زیادہ. تو ایسی پینٹنگ بنا رہے ہیں واٹر کلر سے. تو واٹر کلر بہت اچھا میڈیم ہے. اس میں آپ جتنا پگمنٹ لیتے ہیں زیادہ، اس سے کلر ڈارک ہو جاتا ہے، اور اگر کم پگمنٹ لیں اور پانی زیادہ لیں تو پھر کلر لائٹ ہو جاتا ہے. تو اسی طرح سے ہم آج لیں گے 4 کلر سے ہم پینٹنگ کر رہے ہیں: لائٹ گرین، ڈارک گرین، اورنج اور ریڈ. تو یہ تھوڑا تھوڑا ہم اپنے پیلٹ پہ لیں گے. پیلٹ نہیں آ رہا فریم میں، اور لیکن اگنور کریں اس بات کو. یہ میں نے کلرز دکھا دیے ہیں کہ کون کون سے کلر ہم یوز کر رہے ہیں. سب سے پہلے ہم بنائیں گے فلاورز. یہ میں ایک لائن ڈرا کر کے لیوز دیکھ رہی تھی کہ کس طرح سے بناؤں. اس میں بھی ہم ڈفرینٹ ایکسپیریمنٹس کر رہے ہیں. برش اسٹروکس، ڈفرینٹ برش اسٹروکس کر رہے ہیں. برش اسٹروکس لگا کے ڈفرینٹ ہم قسم کے لیوز بنا رہے ہیں. بیسیکلی میں پہلے ایسے ہی لائنس سے، اسٹروکس سے فلاور بنا رہی تھی. یہ دیکھا میں نے، اچھا لگا مجھے، تو میں اس طرح سے یہ روز بنا رہی تھی. روز ریڈ کلر سے اور اورنج ساتھ ساتھ، اورنج سے دونوں کلر سے مکس کر کے نا وہ بنا رہی تھی میں. یہ برش ہیں میرے پاس، واٹر کلر برشز ہیں. برش پینس بھی کہہ سکتے ہیں ان کو، کیونکہ اس کے اندر ہم واٹر فل کرتے ہیں اور پھر اس سے واٹر کلر کرتے ہیں. تو یہ بڑا اچھے ہیں برشز، یہ بہت زبردست ہیں. میرا باقی جو برشز ہیں وہ شاید اتنا اچھے نہیں ہیں، وہ واٹر ریٹین نہیں کرتے. تو یہ جو ہیں یہ واٹر ریٹین کرتے ہیں برشز. باہر کا شور اگنور کریں. اور یہ اب 5-6 فلاورز ہم نے بنا لیے ہیں. ہم نے اس سیریز میں نا ڈفرینٹ کلرز یوز کر رہی ہوں. پینسل کلر بھی یوز کیے ہیں، ایکریلک بھی یوز کیے ہیں، اور واٹر کلر بھی یوز کیے ہیں. اور ساتھ ساتھ اب میں سوچ رہی ہوں کہ نا جو یہ ہیں برش مارکرز ہوتے ہیں وہ بھی منگا لوں. تو دراز پہ دیکھ رہی تھی میں برش مارکرز، بہت اچھے ہیں، مجھے دیکھنے میں بہت اچھے لگتے ہیں. پتہ نہیں اب اچھے ہیں یا نہیں ہیں. اگر آپ لوگوں میں سے کسی نے وہ مارکرز یوز کیے ہوئے ہیں تو مجھے اس کا ریویو دے دیں، تاکہ پھر میں اس حساب سے منگاؤں، کیونکہ کاسٹلی ہیں بہت. اور میں کیونکہ ابھی بہت سارے کلرز آلریڈی منگا چکی ہوں، اور یہ اسٹینڈ وغیرہ، تو پھر انویسٹمنٹ کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے، یہ آپ کامنٹس میں بتا سکتے ہیں کہ ہم ان کا رزلٹ کیسا ہے. دیکھنے میں تو بہت اچھا لگ رہا ہوتا ہے نا، کوئی کیلیگرافی کر رہا ہوتا ہے ان کلرز کے ساتھ، تو بہت پیاری لگ رہی ہوتی ہے کیلیگرافی. مجھے خیر اتنی اچھی کیلیگرافی آتی تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی خیر کافی دن ہو گئے ہیں ہم نے
باتیں نہیں کی اللہ پاک کے بارے میں، تو آج ہم تھوڑا سا اللہ پاک کے بارے میں بھی باتیں کرتے رہیں گے ساتھ ساتھ۔ تو مجھے نا شاید میرا ریلیشن شپ اللہ پاک سے کافی اسٹرانگ ہے الحمدللہ نا۔ تو میں جو کچھ پڑھتی ہوں، آیات احادیث، وہ بھی میں ریلیٹ کرتی ہوں اپنی لائف سے نا۔ تو اگر آپ لوگوں میں سے کسی نے مصحف پڑھا ہوا ہے نمرہ احمد کا ناول، تو اس میں ہے کہ نا قرآن پاک جو ہے نا ہمیں راستہ دکھاتا ہے، یہ ہم سب کے لیے ہے۔ یہ صرف اللہ پاک کی سزائیں نہیں ہیں، اس میں ہمارے لیے بہت ساری چیزیں ہیں۔ اللہ پاک ہمیں تسلی دیتے ہیں، قرآن پاک میں اللہ پاک ہمیں ڈفرینٹ انبیاء کے واقعات سے ہمیں بہت سارے پیغامات دیتے ہیں۔ بہت ساری چیزیں ہیں قرآن پاک میں، صرف سزائیں نہیں ہیں، صرف ایسی چیزیں نہیں ہیں جو ہمیں پنش کریں۔ اور اللہ پاک کے بارے میں ہم جیسا گمان کرتے ہیں نا، اللہ پاک ہمارے لیے ویسے ہو جاتے ہیں۔ میرے لیے اللہ پاک بہت مہربان رہے ہیں الحمدللہ۔ میں گمان تو خیر مائنڈ میں آ جاتی ہیں چیزیں، وسوسے، بری باتیں شیطان کی طرف سے ہوتی ہیں وہ، تو ان سب کو ہم اعوذ باللہ پڑھ کے اگنور کر سکتے ہیں۔ اور ریسنٹلی میں نے ناول پڑھا تھا نمرہ احمد کا مالا، تو اس میں جو ہے نا ہمارے لیے نمرہ احمد نے نا بہت ساری چیزیں پیاری پیاری باتیں لکھی ہیں۔ اس میں پہلے بہت ڈرتی تھی جنوں سے اور شیاطین سے، وہ خوف ہے آتا ہے، نارمل سی بات ہے۔ تو جب میں نے یہ ناول پڑھا نا تو بہت مجھے اچھا لگا کہ اس میں نا کھول کے جنات کے بارے میں بتایا گیا کہ کیا کرتے ہیں، کس طرح سے وہ ہم پہ حاوی ہوتے ہیں۔ اور کہ جنات کی بھی تو قسمیں ہوتی ہیں نا، شیطان کے ساتھ ملے ہوئے ہوتے ہیں، شیطان کی باتوں میں جیسے انسان آ جاتے ہیں شیاطین کی باتوں میں، ویسے ہی جنات بھی اچھے اور برے ہوتے ہیں۔ تو پھر ہمیں ڈرنا نہیں چاہیے ان سے، کیونکہ ہم تو ان سے افضل ہیں، مخلوقات میں سے افضل انسان ہیں، اور ہمیں نہیں ڈرنا چاہیے جنات سے۔ تو نمرہ احمد نے مالا میں اس طرح کی ساری باتوں کے بارے میں بتایا ہوا ہے کہ نظر کوئی بھی چیز ہے، نظر ہے، جنات ہیں، اور کچھ بھی چیزیں، جادو وغیرہ، یہ تب تک ہم پہ اثر نہیں کر سکتی جب تک اللہ نہ چاہے۔ ہمیں اللہ پاک پہ کامل یقین ہونا چاہیے کہ کوئی بھی چیز ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتی، یہاں تک کہ جب تک اللہ نہ چاہیں۔ اللہ پاک جب چاہیں گے جو چیز جیسے کرنا ویسے ہوگا۔ تو جب ہم اللہ پاک کی پناہ میں آئیں گے، خود کو اللہ پاک کی پناہ میں رکھیں گے، اللہ پاک کو کہیں گے کہ ہم آپ کی پناہ میں آتے ہیں ان سب چیزوں سے، تو اللہ پاک ہمیں پروٹیکٹ کریں گے ہر چیز سے۔ تو یہ چیزیں ایسے ورک کرتی ہیں، اتنی پیاری چیزیں ہیں، اتنی پیاری باتیں ہیں۔ اسی طرح قرآن پاک ہمیں ڈیلی پڑھنا چاہیے، چاہے ایک آیت ہی کیوں نہ ہو، ڈیلی ہم پہ پڑھنا فرض ہے۔ قرآن پاک کو ہم نے چھوڑنا نہیں ہے۔ ہم مسلمان ہیں اور ہمیں قرآن پاک کو، نماز کو، قرآن کو تھام کے رکھنا چاہیے، ہمیں چھوڑنی نہیں چاہیے یہ چیزیں۔ ہمیں ہر چیز اچھے سے سمجھ کے پڑھنی چاہیے، اللہ پاک کے احکامات۔ جب ہم ہر چیز پہ غور و فکر کرنا شروع کر دیتے ہیں نا، تو ہمیں سمجھ آنے لگتی ہیں باتیں۔ ہمیں اللہ پاک
ہمیں لگتا ہے کہ اللہ پاک ہم سے بول رہے ہیں، ہم سے بات کر رہے ہیں، پھر ہمیں اللہ پاک پہ پیار آتا ہے۔ اللہ پاک تو ہم سے بہت محبت کرتے ہیں، تو ہمیں اس طرح سے کرنا چاہیے کہ اللہ پاک پہ یقین رکھنا چاہیے کہ وہ ہم سے اتنا زیادہ محبت کرتے ہیں، تو اگر ہم ان سے زیادہ کسی اور سے محبت کریں گے تو اللہ پاک کو تو برا لگے گا نا، کہ فرسٹ پرائیورٹی ہماری کوئی اور ہے، اللہ پاک نہیں، تو پھر یہ بات اللہ پاک کو بری لگے گی۔ اس لیے ہمیں سب سے پیارا کون ہونا چاہیے؟ سب سے پہلے اللہ، اس کے بعد اللہ پاک کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ جن کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، وہ پیارا ہونا چاہیے ہمیں۔ یہ دونوں ذات، اللہ پاک کی اور اس کے آخری نبی کی، اس کے بعد کوئی اور۔ اچھا جی، تو یہ ہمارے فلاورز تو ڈن ہو گئے، اور اب ہم بنا رہے تھے لیوز۔ لیوز پہ بھی میں بالکل ہلکی ہلکی سی اسٹروکس لگا رہی ہوں، چھوٹے چھوٹے سے لیوز بنا رہی ہوں۔ ایسے ہی میں پیج فل کر رہی تھی، ایسے ہی نارمل سی پینٹنگ بنا کے، تھوڑا سا دل کر رہا تھا کچھ بناؤں، لیکن کچھ وہ ڈیٹیلنگ کا نا میرا موڈ نہیں تھا، تو میں نے کہا بالکل آرام سے کوئی ایسی پینٹنگ بنا لیتی ہوں جس پہ ٹائم بھی نہ لگے اور جلدی سے بن بھی جائے، اس لیے میں نے یہ بنا لی۔ اب میں نیکسٹ پھر پتہ نہیں کیا بناؤں گی، اگر آپ کے پاس کوئی آئیڈیا ہے تو وہ بتا دیں، جو میں بنا پاؤں ایزیلی اور ٹائم بھی زیادہ نہ لگے، یا کوئی بات نہیں اگر ٹائم لگتا بھی ہے تو پھر بنا لوں گی انشاءاللہ۔ آپ کامنٹ سیکشن میں مجھے آئیڈیاز دیتے رہیں کہ میں کیا بناؤں۔ اب میری باتیں تو ہو گئی ہیں ختم، سمجھ ہی نہیں آ رہا، لیکن پینٹنگ دیکھیں آپ لوگ میری، لائک کریں، اگر اب تک آپ نے لائک نہیں کیا تو لائک کر دیں، کامنٹ کر دیں کہ آپ کو یہ پینٹنگ کیسی لگ رہی ہے، اور ساتھ ہی اگر سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی کر دیں۔